بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عالیجہ خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگز میں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں کے درمیان براہ راست کوئی بھی معاملات نہیں طے پا رہے اور ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر نرمی کرنے کی بجائے اب مزید سختیاں ہوگی۔ اور آج جو فیصلہ آ گیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے، اس سے چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ 11 ملزمان کو آج سزا سنائی گئی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA عبداللطیف بھی شامل ہے چترال سے، اور 15 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تھانہ رمنہ اسلام آباد میں حملہ کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے، موٹر سائیکل چلانے کا الزام ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے، پولیس اہلکاروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کا الزام ہے، اور اس کے نتیجے میں آج 9 مئی کے جو کیسز تھے اس میں PTI کے 11 اراکین اور رہنماؤں سمیت ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ایک سابقہ MPA بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس میں شامل ہے۔ جج ہیں طاہر عباس سپرا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر شدید رد عمل دیا ہے، مذاق خیز قرار دیا ہے، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف اس فیصلے کو قرار دیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم کا یہ کہنا ہے کہ وکیلوں کو آخری دفعہ سنا ہی نہیں گیا، ریبٹل ہوتا ہے، جواب الجواب ہوتا ہے، وہ جمع ہی نہیں کرانے دیا گیا۔ جو ہماری اس کیس میں وکیل تھیں، ان کے غالباً نانا کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد کیس کو ملتوی کیا گیا تھا، اور پھر جس میں اس کیس میں ایک ملزم تھا، اس کی شادی تھی پرسوں، پھر بھی نہیں کیس ملتوی کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج ضرور کریں گے۔ لیکن اس فیصلے سے آپ پلس جان سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کا موڈ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت کے حوالے سے ان کا کوئی پلان ہے یا نہیں ہے۔ اس فیصلے سے واضح پیغام گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی بھی معافی نہیں ہوگی، اور 9 مئی کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ معاملہ صرف یہی نہیں رکتا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، قائد اس پہ اختلاف ہے، عمر ایوب خان، ان کی نااہلی کا ریفرنس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بھجوایا گیا تھا اسپیکر کی جانب سے، اب وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ عمر ایوب خان پر اب نااہلی کی تلوار اس طرح سے لٹک رہی ہے، اور ماضی میں جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے موقف اپنایا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں، کوئی بعید نہیں ہے کہ مجھے نااہل قرار دے دیا جائے۔ اور میں آپ کو یہاں سے یہ بات بتا رہا ہوں، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما، عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ تو مزید سخت سلوک روا رکھا ہی جائے گا، لیکن 60 سے 70 کا فگر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ PTI MNAs کو نااہل کیا جائے گا، پہلے ان کو کنوکٹ کیا جائے گا، اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نااہل قرار دے گا، ڈی سیٹ کر دے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی سے جو فگر ہے، ورتھ ہے، وہ بالکل ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہ تو ایک جگہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن اب اس کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، یہ دیکھنا باقی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ آج جو فیصلہ آیا اس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوگا تو اس کا مطلب ملک کا کوئی بھی شہر محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے جو 4 ملزمان ادھر موجود تھے ان کو گرفتار کرنے کو حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سب سے اہم خبر تھی آج انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے، جس کا بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوا، اور ایک جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ جلد ہم اس کے اوپر اپیل دائر کریں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک کمیٹی فارمولیٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹرکچر ریفارمز کرنے کے لیے، تعیناتیاں کرنے کے لیے پنجاب میں، اس میں عالیہ حمزہ کو نکالا گیا تھا، تو عمران خان سے نے سخت رد عمل دیا تھا، تو اب عالیہ حمزہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمر ایوب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، ملک احمد بچر ہیں، اور عثمان صاحب ہیں، اور احمد چٹھا صاحب ہیں۔ تو یہ 8-9 لوگوں پر یہ مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے، اور تحریک کے حوالے سے کچھ چیزیں حتمی طور پر طے بھی کی جا رہی ہیں۔ اسد کیسر کی ملاقات بھی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ سے، اس سے قبل اسد کیسر نے ملاقات کی تھی محمود خان اچکزئی کے ساتھ۔ چیزوں کو یہ حتمی شکل دے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب کافی زیادہ ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کچھ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اب اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ
وہ فرسٹریٹڈ ضرور ہیں، چونکہ ان کو جو سپورٹ بیس پارٹی کے اندر سے ملنا چاہیے تھا، جو ان کو امید تھی، وہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے پوری نہیں ہو سک رہی، اور پارٹی کی عادت ہے وہ اسٹرانگ نیریٹو اپنانے میں ناکام رہی ہے اور اس کا بوجھ اٹھانے میں ناکام رہی ہے، اور یہی وجہ عمران خان صاحب نے اب علیمہ خان کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہمارے نیریٹو کا، وہ ہمارے سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ اب ہارڈ لائنرز ہی چاہیے، اور اب ہم ایک سخت موقف اپنائیں گے اور تحریک کے ذریعے ہی اب اپنے معاملات کو آگے چلائیں گے، چونکہ عدالتوں کے ذریعے کوئی ریلیف ان کو ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس طرح مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس میں بھی ساری چیزیں سب کے سامنے آیا ہیں، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس وہ 5 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اس میں بھی پہلی تاریخ کے بعد آپ دیکھیے گا سماعت ملتوی ہو جائے گی، عید کے بعد تک معاملہ چلا جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ ہفتے یا اسے ایک ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مولانا عبدالعزیز کا انٹرویو کیا تھا، جو قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی جو شادی ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور جو کوئی بھی اپنے بچوں کی 18 سال سے کم عمر میں شادی کرے گا وہ مجرم قرار پائے گا، اور جو لوگ یہ کریں گے ان کے خلاف بھی سزا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو نکاح خواہ ہوگا اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور ہوا تھا، سینٹ سے بھی منظور ہوا تھا۔ اب آپ کو یہ بڑی خبر میں یہ دے رہا ہوں کہ یہ بل اب فائنلی صدر مملکت نے بھی منظور کر لیا ہے، انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پر یہ قانون بن جائے گا، اور اب جو بھی 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کرے گا ان کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی، ان والدین کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، ان بچوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، نکاح خواہ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، آزاد ہیں، تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے۔ اب قومی اسمبلی سے جو بل پاس ہوا ہے اب صوبے اپنی قانون سازی خود کرتے ہیں، لیکن یہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے پیش کیا ہے جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں، پیپلز پارٹی کی وہ رہنما ہے، تو سندھ سے بھی یہ منظور ہو جائے گا، اسی طرح کا بلوچستان سے بھی ہو جائے گا، پنجاب سے بھی ہو جائے گا۔ کے پی نے اس بل کی شدید مخالفت کی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا تھا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر شرعی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا، لیکن اب اس کا نفاذ، اب یہ گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اس کے بعد یہ قانون بن جائے گا، تو اسلام آباد کی حد تک اس کا اطلاق ہوگا، اور باقاعدہ طور پر اب صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ تو یہ اہم خبر ہے جس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ لاسٹلی ایک بین الاقوامی محاذ سے آپ کو خبر دیتے چلیں، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ فائنلی کچھ بہتر ہو رہے ہیں، نارملائزیشن کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا گزشتہ ولاگ میں کہ ان کے ایک بڑے اہم رہنما نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فتنہ الخوارج جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہیں، یہ قطعاً جہاد نہیں ہے، اور فتنہ الخوارج اس طرح کی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روکے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ٹی ٹی پی کو بھی پاکستان کے اندر جا کر کارروائیاں کرنے سے روکا تھا، اور آج پھر پاکستان کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اور پاکستان کا افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اب اپنا سفیر بھی افغانستان میں تعینات کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان تعاون، اقتصادی اور سیکورٹی تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پاک افغان تجارتی شعبے میں تعلقات کو مزید گہرا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 19 اپریل 2025 کو ان کے دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت جاری ہیں، اور خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان کا افغانستان میں سفارت خانہ ناظم الامور کی سطح پر تھا۔ تو یہ اہم ترین کچھ اپڈیٹس تھیں جس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ چیزیں نارمل بالکل نہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پر مزید سختیاں ہوں گی، مزید کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پلان بنا رہی ہے، اس متعلق بھی آپ کو عنقریب آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔